اکثر بات کرتے ہیں فاطمہ کہ پاکستان کے اندر ٹورزم انڈسٹری کو فروغ دینا ہے. پاکستان ٹاپ کی 10 نہیں تو 20 ٹورسٹک ڈیسٹینیشنز میں سے آ جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے, اور پوری دنیا کے بیشتر ممالک کی پوری اکانومی ٹورزم پہ چلتی ہے. تو ہمارے پاس بھی رب کا دیا ہوا اتنا کچھ ہے جو ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ٹورسٹ آتا ہے, کسی ملک میں لینڈ کرتا ہے, تو اس کے بعد اسے کیا چاہیے ہوتا ہے. وہاں پہ آتی ہے ہاسپٹیلٹی, یعنی ہماری ہوٹل کی انڈسٹری اور اس کی مینجمنٹ. اور یہ سب تبھی ممکن ہوگا جب ان دونوں چیزوں کو ایک ہی لینز سے ہم دیکھنا شروع کریں, یعنی ہاسپٹیلٹی بھی اور ٹورزم. اور اسی کے باہر محمد عبدالعظیم قریشی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ, جن کا بیش بہا تجربہ ہے ہوٹل یعنی کہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کا بھی اور ٹورزم انڈسٹری کا بھی. لیکن آج ہم اس کا ملاپ جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ٹورسٹ آنے کے بعد سب سے پہلے کیا چاہتا ہے ایک ملک میں. گڈ مارننگ, السلام علیکم قریشی صاحب, کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رائزنگ پاکستان. بہت بہت شکریہ. ہاسپٹیلٹی یعنی کہ جو ہوٹل کا لفظ جو ہی ذہن میں آتا ہے تو دو چیزیں میرے تو ذہن میں آتی ہیں. پہلے بتائیں آپ کے ذہن میں پہلی دو چیزیں کون سی آتی ہیں؟ کھانا اور ڈیفینیٹلی روم, بیڈ روم اور بستر, یہ چیز کہ آپ کا ایک کمفرٹ ہونا چاہیے. بالکل. آپ یہ بتائیں کہ سب سے امپورٹنٹ کون سی دو تین چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ٹورسٹ ڈھونڈتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ جب بھی کوئی ٹور آپریٹر کوئی ٹور پلان کرتا ہے ایز اے ٹور آپریٹر, تو وہ سب سے پہلے ایک ویل نون اکوموڈیشن ڈھونڈتا ہے جس کی ریپوٹیشن ہو, جس کی سروس ہو, کمفرٹ ہو, کوزین ہو, کھانا ہو. اور ایز اے ٹورسٹ جب میں کوئی ٹور پلان کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں ہوٹل ڈھونڈنا شروع کروں گا. اور وہ ہوٹل میں وہاں ڈھونڈوں گا جو ایسی جگہ ہو جو یا تو بالکل سینٹر آف دا سٹی ہو کہ میں ہر جگہ موو کر سکوں ایک, یا پھر میں ایسی جگہ رہوں گا جہاں سے میں اپنا ٹور ہر دن اویل کرتا رہوں. لائک میں ڈے آؤٹ کرتا رہوں, ایک دن یہاں چلا جاؤں, واپس آ جاؤں, پھر اسٹے کیا, پھر میں وہاں چلا گیا. تو یہ سینٹر آف دا سٹی اور سینٹر آف دا لوکیشن ہم کہتے ہیں اس کو. اچھا, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے ٹورسٹ کے لیے وہ ہوتی ہے کمفرٹیبل روم. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ گلگت بلتستان یا اسکردو, ہنزا, چترال اور دیوسائی میں رہنے جاتے ہیں تو آپ سردیوں میں جائیں یا گرمیوں میں جائیں, آپ کی سب سے امپورٹنٹ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ہیٹنگ روم. بالکل. گرم پانی. بالکل. اور یہ بہت بیسک چیز ہے. ایگزیکٹلی. اور ہم نے جتنے بھی ہوٹل ڈیولپ کیے ہیں یا جتنے بھی بیسک ہوٹیلیئرز ہیں, دے ٹرائی ٹو گو فار اے بجٹڈ روم, بیکاز آپ ایک آلریڈی ایک بزی سٹی انوائرمنٹ سے جا رہے ہیں, آپ کو سٹی کا کانسیپٹ نہیں چاہیے. وی ٹرائی ٹو ڈیولپ اسکردو کلچر ان دا روم, چترال کلچر ان دا روم, بٹ ہیونگ سیٹ گرم پانی, ہیٹنگ, اچھا باتھ روم اینڈ اچھا کھانا اور صاف بستر. بہت ضروری ہے, جو میرے لیے بہت ضروری ہے. صاف بستر, بیڈنگز کا اچھا ہونا. بالکل. تولیہ صاف ہو, یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پہ کم بات ہوتی ہے. نہیں, یہ بیسکس ہیں. ہاں, یہ بیسکس. اچھا, اس کے علاوہ بندہ اگر سٹی میں ہے نا, اب جیسے میں اسلام آباد آیا ہوں تو I'll prefer a nice business located hotel. ٹھیک ہے. جہاں پہ میں اپنے روم میں کسی کو بلا کے میٹنگ کر لوں تو میں embarrass نہ ہوں, اسٹینڈرڈ ہو. بٹ چترال اور سائٹ سببس میں یا سوات چلے جائیں, مری چلے جائیں, تو آپ کو اس وقت یہ آپ کی پرائرٹی نہیں رہتی. بالکل. بٹ سروس میکس لاٹ آف ڈفرینس. اچھا, سروس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کسٹمر تو خوش ہوتا ہے, گیسٹ تو خوش ہوتا ہی ہوتا ہے. He gives you a good feedback, then he gives you a word of mouth also. And I tell you, with this social media nowadays, word of mouth is excellent. یعنی سب سے زیادہ impactful وہ lethal. And it could be a bad word of mouth. بالکل, یہ بھی ہو سکتا ہے. الٹ بھی ہے. الٹ بھی ہے. And I tell you, it's a horrible experience. And you need to handle it now. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو 100% دینا پڑتا ہے. I salute to social media for that. اچھا, اس وقت جو ہمارے ہوٹل مینجمنٹ کی انڈسٹری ہے, اس کے اندر ایجوکیشن کی آپشنز کیا ہیں, کریئر آپشنز کیا ہیں, لڑکے لڑکیاں جائیں, جاب اپرچونیٹیز ہیں, پڑھیں تو کیوں ڈگری حاصل کرنا بھائی, اچھا کھانا بنانا ہے, ویلکم سر, گڈ ایوننگ سر, ویلکم ٹو سوات, ویلکم ٹو پاکستان, بس یہی کہنا ہے. تو اس کے لیے
3-3 4-4 سال کی ڈگری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ ذرا ہمیں اوور آل ایک اوور ویو دیجیے. دیکھیں I'll start from beginning time, like when kids like us used to join. میں نے جب ہوٹل جوائن کیا تو میں گھر کے سامنے ہم کرکٹ کھیلتے تھے, تو اکثر میں دیکھتا تھا کہ دو ہمارے نیبرز میں سے دو لڑکے ویئرنگ اے نائس شرٹ ٹائی بائک پہ بیٹھ کے وہ جاتے تھے. تو میں ان سے پوچھتا تھا یار آپ کہاں جاتے ہو؟ تو سوٹڈ بوٹڈ ہو کے. تو انہوں نے کہا بھی ہم ہوٹل میں جاب کرتے ہیں. تو مجھے پہلا جو میرا گلیمر اسٹارٹ ہوا وہ وہاں سے شروع ہو گیا. پھر ہوٹل میں نے جوائن کیا تو میں نے بھی ٹائی وائی پہنا, بٹ اٹس ناٹ اے ٹائی گیم, آئی ٹیل یو, اٹس اے ہیل آف اے جاب. مشکل کام, کسی کو سیٹسفائی کرنا, ٹھیک ہے. پھر کچھ ایسی اس میں پوزیشنز ہوتی ہیں جو آپ پورے ہوٹل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لائک ریسیپشن پہ فرنٹ ڈیسک کہلاتی ہے یہ. جو فرنٹ ڈیسک پہ اسٹاف ہوتا ہے ہی ریپرزینٹ ہول ہوٹل, پورے برانڈ کو ایک طرح سے ایگزیکٹلی. the good, the bad, the ugly, he handles it and he faces it. تو اس کے لیے آپ کو بہت انرجیٹک ہونا پڑتا ہے, پولائٹ ہونا پڑتا ہے, صبر بھی صبر بہت زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس جیسے گیسٹ آ جائیں کے لوگ آئیں گے ہر وقت ہی ناراض رہتی ہیں ہوٹل. آپ نے اچھا کیا بتا دیا. میں جب بھی ان کی کوئی کیوری آئے گی ہم کہیں گے ہاؤس فل, بڑا ہاؤس فل کہتے, میں کہہ دوں گا ہاؤس فل. نہیں لیکن جو یہ فرنٹ ڈیسک پہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو ہر طرح کے لوگ آئیں گے, دن میں 10 آئیں گے, ایسے ہی ہے. 20 آ رہے ہیں. ہوٹل اٹس اوپن فار ایوری ون, بٹ جو مین تھنگ از دیٹ دا کانفیڈینس ول ٹیک یو ایوری ویئر. اچھا وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ 4 سال میں کیا پڑھایا جاتا ہے, مثلا ہوٹل مینجمنٹ میں کیوں ضروری ہے 4 سال؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ اس کے بیسک فنامنا ہے, بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. لیٹ می ایکسپلین یو. ون ڈپارٹمنٹ کالز رومز ڈویژن, one department called engineering, one department called finance and accounting, and one department is operation, and one department is food and beverage. Acha, food and beverage is a full of skill. It's basically theory, but 70% it's practical. ٹھیک ہے. Hotel is basically a practical job, but like I have done a diploma from Australia, so I have studied front office, I have studied body language. I can tell you when a person standing what he feels. Total ہر دن 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی ہماری باڈی لینگویج which called front office communication. یعنی آپ کا جو کلائنٹ دروازے سے انٹر ہوا ہے وہ چل کے ریسپشن تک آیا, آپ اس تک جج کر لیں کہ وہ کیا ہے. مجھے یہ پتا چل جائے گا اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں. یہ بھی پتا لگ جائے. اور یہ لڑاکا ہے یا نخریلا ہے نہیں ہے یہ بھی بالکل 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 پتا. جیب میں پیسے کیسے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں. اچھا میری جیب میں کتنے پیسے؟ میں بھی یہی کہنے لگی تھی آپ کی جیب میں پیسے ہیں, آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے, آپ اچھے سوٹڈ بوٹڈ ہیں, آپ نے گھڑی برانڈڈ پہنی ہوئی ہے, آپ کا ہیئر اسٹائل اچھا ہے, ٹھیک ہے. بسائڈ توثیق حیدر, وی آر ناٹ ٹاکنگ اے جینٹلمین, انسان ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا. سو آپ کا جو واکنگ کا اسٹائل ہوتا ہے نا ہوٹل میں, جو کانفیڈنس ہوتا ہے, that tells us کہ you are a regular hotelier. اچھا, اور جو پہلی دفعہ آیا اس کا بھی پتہ لگتا ہے, وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. ہاں وہ تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے نا شاید. لیکن دیکھیں ہر ایک کی پہلے, ہم بھی جب پہلی دفعہ کبھی ہوٹل, مجھے یاد ہے میں پہلی دفعہ جب جہاز میں بیٹھا تھا اور یہی پاکستان ٹیلی ویژن, پہلی میری فلائٹ تھی اسلام آباد سے پشاور. سوچے ذرا, اسلام آباد سے پشاور میں باہر گیا تھا, کین یو امیجن. پہلی جب میں جہاز میں بیٹھا تو اب میں سوچتا ہوں تو میں ایسے ایسے کر کے نا ہر ایک چیز کو ایسے ٹچ کر کے دیکھ رہا کہ یہ جہاز ہے ابھی اڑے گا. تو ظاہر ہے کہ فرسٹ ٹائم ہوتی ہے اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہونی. نہیں اس میں کوئی شرمندگی. دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو آدمی کے پاس پیسے ہوتے ہیں, ہر ایک کے پاس جو بھی ہوٹل میں آتا ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے ایسوسیٹس کو بھی بتاتا ہوں, whoever comes to hotel he has a money and he wants to spend it. It's your art how to take it. اچھا تو آپ لوگ ہمارے سے پیسے نکلوانے کی ترکیبیں سوچ رہے ہو. آپ نے سوال جو کیا نا میں اس کا پروفیشنل جواب دے رہا ہوں. لیکن اسی بارے میں یہ پتا چل گیا کہ ہماری جیبوں میں نظر ہوتی ہے یہ ہوٹل والوں کی. سر ہر جگہ گیم آف منی نا. لیکن جو میں نے آپ سے کہا نا, جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ خرچ کرنے آتا ہے, اس کا موٹو ہی الگ ہوتا ہے. ایکچولی وہ آ ہی ادھر خرچ کرنے کے لیے رہا ہے نا وہ. ایگزیکٹلی. اور آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جب سے یہ ڈائننگ آؤٹ کلچر آیا ہے, تھینکس ٹو لاہور,
نہیں, آفٹر دیٹ اٹ کمس ٹو کراچی. اچھا میں بتاؤں, میں جس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے, اور ہمارے پاس الاؤڈ ہی نہیں تھا باہر کھانا. آپ کا بچپن سب کراچی میں گزرا؟ میں جی بالکل 88 میں آئی وینٹ ٹو آسٹریلیا, اس سے پہلے میں کراچی میں ہی تھا. ٹھیک ہے. لاہور کا کلچر کیا یہ مطلب ہسٹوریکلی دیکھا جائے یا کچھ اچانک ہوا؟ نہیں, کمرشلزم آیا؟ ہسٹوریکلی ہے. دیکھیے تو وہ لوگ مہمان نواز ہیں. جی کوئی صاحب, لاہور اور کراچی کے کھانوں کا بڑا چلتا رہتا ہے جی. کراچی والے کہتے ہیں کہ ہمارے کھانے, لاہور والے کہتے ہیں. ذرا آپ ایز این ایکسپرٹ موازنہ کریں, کون سی چیز کہاں کی زیادہ مزیدار؟ دیکھیں دونوں کی اپنی ورائٹیز ہیں. لاہور میں تکہ, کباب, سیخ, کڑھائی اپنی فنومنا رکھتی ہے. باربیکیو جسے ہم کہتے ہیں. اور کڑھائی بھی. کڑھائی, اچھا. کڑھائی لاہور کی. اگر آپ اس بیک سائڈ پہ جائیں جو ڈیوس روڈ کے بیک سائڈ کا ایریا کہلاتا ہے, وہاں آپ جائیں, اگر آپ کڑھائی نہ کھائیں تو I'm sorry, وہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کراچی میں ریشمی کباب انوینٹ ہوا ہے, ملائی بوٹی انوینٹ ہوئی ہے, بہاری کباب, بہاری کباب مطلب وہ انہوں نے نکالا ہے. وہاں کراچی کی سوغات ہے یہ. اور بریانی ہے, نہاری ہے. میں ایون یہ بھی بولوں کہ آپ کو کراچی سے اچھا کنہ کہیں نہیں ملے. ارے اچھا, اوکے. فرام چنیوٹ. ٹھیک ہے. They are community, they are coming like they are staying in کراچی, اور فنٹاسٹک کھانا. اچھا, کراچی میں ایک اور بہت بڑا کوزین آیا ہے, وہ ہے بریک فاسٹ کوزین. آپ کو جگہ نہیں ملتی 1:30 2 بجے تک ناشتے کرنے. لیکن وہ تو اب اسلام آباد میں بھی ہے, بریک فاسٹ ٹرینڈ تو اب اسلام آباد میں بھی ہے. لیکن جو ویرائٹی کراچی میں ہے نا, اچھا وہ آپ کہتے ہیں ادھر ابھی نہیں. اچھا, آپ نے کراچی اور لاہور کا بتا دیا, اسلام آباد کا بھی کچھ بتا دیں. کوئی اچھا چیز اسلام آباد کی بھی ہوگی, کچھ تو ہوگی. دیکھیں اسلام آباد میں بہت سارے کھانے. ہمارا دل نہ توڑیے گا پلیز. نہیں, اسلام آباد ذرا زیادہ نام لیجیے گا. دیکھیں میں 3 سال سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں, یہاں کھا رہا ہوں, نمک کھا رہا ہوں آپ لوگ. جو سب سے اچھا اسلام آباد میں ہے نا, وہ سٹیکس ہیں. گورا سٹائل. گورا اسٹائل. اور جو ہائیٹیز چلتی ہیں آپ کی, یس, ہائیٹی کا کلچر یہ بہت اچھا ہے یہاں پہ. برنچ اچھا ملتا ہے یہاں. ٹھیک ہے. لیکن برنچ کراچی میں بھی کچھ جو 5 اسٹار ہوٹلز, برانڈڈ ہوٹلز ہیں, ان میں ایکسلنٹ برنچ ہے. جو چائنیز, جیپنیز ریسٹورنٹ چین آئی ہیں کراچی میں. اچھا, اس میں ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے ینگسٹرز کے لیے جو میں آپ کے تھرو کہوں گا. اس سے کیا ہوا ہے کہ جو بچے بچیاں کولینری آرٹ میں جاتے ہیں. اچھا, کراچی میں جتنے یوتھ ہے اور جو لاہور میں ہے یا اسلام آباد میں ہے یا پشاور میں ہے, کراچی میں یوتھ جو ہے دے آر موسٹلی ان ریسٹورینٹ اور ہوٹل, دے آر ان کولینری سائڈ, دے بیکم شیف. ٹھیک ہے. اچھا, اسلام آباد میں ایڈمن سائٹ, آپریشنل سائٹ پہ آتے ہیں, مینجمنٹ سائٹ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو اب یہ ہم سے اور اس یوتھ میں جو فرق ہے ہوٹل انڈسٹری میں, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, ہم آ گئے. ہمارے آنے تک یہ انڈسٹری بھی نہیں تھی. اب جو یوتھ ہے اس کے پاس اپارچونٹی ہے کہ یہاں سیٹل ہوں, یہاں اچھا کام کریں, اینڈ اف یو ڈونٹ گیٹ پروموٹڈ, یو آر اے کیریئر اورینٹڈ, گو ٹو دبئی, گو ٹو سنگاپور, اٹس آل اوپن. یعنی کیریئر اپارچونٹیز ہے, تو دے شوڈ اسٹڈی مینجمنٹ, اسٹڈی کریں. جو آپ کا سوال تھا نا, وہ یہاں کام آئے گا. بیکاز پاکستان میں تو آپ کو ٹو بی آنیسٹ کانٹیکٹ سے مل گیا, یا آپ کو کوئی جاب نہیں ملی تو آپ نے پارٹ ٹائم کر لی, آپ کو سمجھ آیا, آپ کا کیریئر بن گیا. میں نے ریسیپشنسٹ سے کام کیا تھا. اچھا, اور اب ماشاءاللہ آپ تو خود انٹرپرینیوریل سائٹ پہ بھی ہیں. میں آپ سے ایک چھوٹی سی سکسیس سٹوری شیئر کروں گا, جسٹ فار موٹیویٹ. I have been trying to join a 5-star hotel in Karachi, a biggest 5-star. اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ 18 سال بھی ٹرائی کرتا رہا, پھر میں آسٹریلیا چلا گیا, واپس آیا. 22 سال کی عمر میں بھی ٹرائی کرتا رہا کہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نوکری مل جائے. جی, پھر کیا ہوا؟ 24 سال کی عمر تک ٹرائی کرتا رہا. اچھا, بٹ ٹائم آفس کی اور بینچ سے آگے نہیں بڑھ سکا. You know where you go to the personnel department, they ask you to sit, you submit your CV, somehow the other نہیں ہو سکا. Then in 2011, the owner of that company called me. I was in Dubai. I was working for a 4-star hotel. اچھا, اس کے بعد آپ دبئی چلے گئے, وہاں ایک 4 اسٹار میں آپ نے جاب کی. Then I came back. The owner of that company called me and he said, this is one opportunity, thanks to him.
کہ آپ تشریف لائی واپس پاکستان آئے. I'm still grateful to him. ٹھیک ہے. Because in my success, the two owners of the hotel companies are the major role after Allah subhanahu wa ta'ala. So I went to Karachi and I joined the same 5-star hotel as a general manager. دیکھیں جہاں کے ریسپشنسٹ کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے پھر رب آپ کو وہیں پہ ایز جی ایم لے کے گیا اسی 5-star ہوٹل. And I did not go to my office. Tawseeq Saab, I went to that personal department and I sat on that same settee for 15-10 minutes. کہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ کو. And I say thanks to Allah. اچھا یہ ہمیں ذرا بتائیے کہ پھر اس کے سکسیس کیا ہے؟ 2-3 ٹپس ہمیں دیجئے بچوں کو کہ ہوٹل انڈسٹری جیسا کہ آپ نے فرمایا بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے. وہ سوٹڈ ووٹڈ آپ کو ٹائی لگائی بھی اور جناب ٹک ٹک کرتی خواتین اور ٹک ٹک کرتے اور لش پش خوشبو لگا کے لڑکے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جب آپ ہوٹل میں جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ واہ جی واہ کیا خوبصورت ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی میں یہ مزے مزے کے کھانے تو یہ خود بھی کھاتے ہوں گے. یہ ایک امیج بنتا ہے. ہارڈ شپ کیا ہے اور کیا ٹپس ہیں آپ اپسیٹ ہیں, آپ کو آپ کے ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, آپ یو آر ناٹ ویل, ٹھیک ہے, بٹ یو کانٹ ٹیل ٹو یور گیسٹ. ہاں نہیں یو ہیو ٹو ہیو اے اسمائل. ہر وقت مسکراتے رہنا. یو ہیو ٹو ہیو اے اسمائل. بالکل. That's the first law of living in this world. Where else you gonna learn that? چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے جہاز اڑاتے ہیں, ایون ٹیکسی والا جو ہے اگر گھر سے لڑ کے آیا لیکن اس کا جو کلائنٹ بیٹھا ہے ٹیکسی میں اس کا قصور. That's the first rule of the world. ہمارا پروفیشن بیسیکلی آپ نے سوئچ کرنا ہے. بالکل آپ نے اپنی سکسیس ہے. یہ سکسیس ہے. آپ نے اپنے آپ کو مارنا ہے. To be honest, become a professional. And it's not easy. You need to learn a lot. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ 4 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا نا, ایک تو یہ کہ ہماری یوتھ کو چاہیے کہ وہ اپنی لگن کو کنٹینیو رکھے. اوکے. ڈس امبارک نہ ہو. دیکھیں میں نے ایک جگہ سے شروع کیا, آج تک میں نے وہیں کام کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہو گیا کہ دل چھوڑنا نہیں, جیسے دل چھوڑنا نہیں ہے. آپ نے مطلب ایک ہی کنٹینیوٹی رکھنی ہے, لگے رہنا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جی, دوسرا سر اپنے پیرنٹس کی دعا لینی ہے. ارے واہ, یہ تو بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر تو آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے, کچھ بھی ہے. بالکل. ماں باپ کی دعا, ان کی خدمت. بالکل. بیکاز آپ کے چینل سے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ میں جو میں نے کیا وہ میں بتاؤں. ضرور. نمبر 3 سر یہ کہ آپ لوگوں سے اور اپنے کام سے مخلص رہیں. کسی کے لیے گڑھا نہ کھودیں. لیو اٹ ٹو اللہ. پروفیشنلی, ریلیجسلی آپ اپنا کام سے کام رکھیں. ٹھیک ہے. خود راستے بن جاتے ہیں. بے شک. نمبر 4 نیت. سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی نیت. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں پروفیشنل ٹرمز میں آ کے آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, وہ بتائیے. دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ نے اپنی جو لے آؤٹ آف لائف ہے ہوٹل کا, وہ اپنی زندگی میں لے لینا. لائک یو نیڈ ٹو سم اٹ اپ. ٹھیک ہے کہ یو بیکم اے ہوٹیلیئر. اپنے اندر اس کو اتار لینا ہے. ہوٹل از اے 24 آور جاب. نہ کریں 24 آور جاب. ہمیں تو بڑی آسان لگتی تھی. بیکاز دیکھیں آپ آج کل تو یہ جب سے کووڈ ہوا ہے تو لائک اٹس یو ورک فرام دا فون, یو ورک ایٹ ہوم, آل دیٹ. ٹھیک ہے نا. تو ہوٹل میں تو یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے. آپ کلائنٹ کو منع نہیں کر سکتے کہ I'm sorry میں سو رہا ہوں, یا میں I'm sorry. اگر آپ سو بھی رہے نا, اٹھ کے کہیں گے I'm sorry I was sleeping, آپ کا کال آیا تھا. بیکاز کلائنٹ ہے, آپ کو ایک دفعہ کال کرے گا, دوسری دفعہ کرے گا, تیسری دفعہ کسی اور جگہ جائے گا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو یو ہیو ٹو بی آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. سب سے امپورٹنٹ جو ہوٹل میں آپ کو کامیابی ملتی ہے نا, وہ آپ کی ڈسپلن ہے. آپ کو پیشن ہونا چاہیے. اگر آپ کو پیشن نہیں ہے ہوٹل میں آنے کا, تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو سکسیسفل, بیکاز اٹس اے ویری ہیکٹک جاب. کوئی صاحب آپ نے اتنے مزیدار انداز میں تو کہتا ہوں یہ پورا لیکچر تھا جو ہوٹل اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ دیکھیں یا جو اس وقت ہوٹل اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں آ چکے ہیں, ویٹرز ہیں, روم سروس کے لوگ ہیں, ہاؤس کیپنگ کے لوگ ہیں, ریسیپشن کے لوگ ہیں, یہ پچھلے 15, 18, 20 منٹ جو ہے میرا خیال ہے پورا ایک لیکچر تھا آپ کے لیے کہ آپ کیسے ایک اچھے ہاسپٹیلٹی پرسنل بن سکتے ہیں. بالکل.
اور توسیع صاحب اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. دیکھیں ایک اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے نا آپ کی کیریئر انہانسمنٹ ہے, آپ کی کیریئر بلڈنگ ہے. آپ اگر جب ہوٹل میں کام کر لیتے ہیں نا تو یو کین ورک اینی ویئر. موسٹ امپورٹنٹ دس از اے سب کانٹیننٹ. آپ کو پتہ ہے یہاں پرسنل ریلیشن کتنے امپورٹنٹ ہے, پرسنل کانٹیکٹ کتنے امپورٹنٹ ہے, پی آر کتنی امپورٹنٹ ہے, آپ کے کتنے کانٹیکٹ بنتے ہیں جب آپ ہوٹل میں رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ کے جو سوشل کانٹیکٹس ہیں وہ آپ کا کیریئر انہانسمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں میں آئی واز ورکنگ فار پیزا کمپنی آف پاکستان ایز اے ڈپٹی چیف آپریٹنگ آفیسر, اور میرا کوئی تعلق ہوٹل سے نہیں تھا, لیکن مجھے جب بھی لوگ ہوٹل کی بکنگ کے لیے کال کرتے تھے میں ان کو کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ یار میں اب ہوٹل میں نہیں ہوں, میں تو ایک پیزا کمپنی میں اب جاب کر رہا ہوں, بٹ میں ان کو پھر بھی اکوموڈیٹ کرتا تھا اور میں ان کو دبئی کی بکنگ اپنے فون کے خرچے سے بک کرا کے دیتا تھا, بیکاز مجھے معلوم تھا کل کو میں واپس اپنی انڈسٹری میں آؤں گا تو یہ کلائنٹ مجھے اس وقت خیال رکھے گا. یار کیسا بھی تو پورا ایک لائف سٹائل ہے اس کا. بالکل سر, نیٹ ورکنگ ہے پوری نیٹ ورکنگ. اب میں آپ کے پروگرام میں نے اپنے دونوں فون بند کیے ہوئے نا, جب میں فون کھولوں گا تو اس میں میرے پاس الحمدللہ بہت سارا بزنس ہوگا. تو پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں نیٹ ورکنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ میں آپ کے یوتھ آپ کے تھرو یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی بھی جاب کرتے ہیں, نیٹ ورکنگ از اسینشل. نیٹ ورکنگ ول ٹیک یو اپ. اور اگر آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے رہیں گے اور 8 گھنٹے کی نوکری کریں گے اور کہیں گے دیٹس اٹ, تو پھر آپ ساری زندگی وہیں کام کرتے رہیں گے. 8 گھنٹے کی نوکری سے یاد آیا کہ میری اور فاطمہ کی نوکری ختم ہو رہی ہے. کنٹرول روم کہہ رہا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سوچیں آج اوور ٹائم کر لیں آپ. دیکھنے میں 1.5 گھنٹے کا لگتا ہے, ہماری بھی 8 گھنٹے کی نوکری. آج اوور ٹائم کر لیں آپ. اوور ٹائم کرتے ہیں. کیسا بہت لطف آیا آپ سے مل کے. جیتے رہیے. بہت پیشن آج بھی جو جس پیشن سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل 1 سال کا کوئی ایک نوجوان جس نے 1 year ایکسپیرینس ہے, وہ کہتے ہیں اس کی ڈریمز ہیں, اس کا ویژن ہے, وہ مجھے سپارک آپ کی آنکھوں میں نظر آیا. میرا خیال ہے ایک اچھے پروفیشنل کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ کیریئر کے کسی بھی سٹیج پہ چلا جائے اس کا ڈے 1 کا پیشن نظر آنا چاہیے. بالکل سر, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ دونوں کا اور پی ٹی وی کا بھی. جاتے جاتے میں ایک چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہوں گا. جی ضرور. ایک تو یہ کہ ٹورزم از دا کی آف سکسیس آف دس کنٹری, یہ آسمان پہ لکھا ہوا ہے. اچھا اوکے, ٹورزم ہی ہے فیوچر. آپ ڈومیسٹک ٹورزم پہ چل رہے ہیں 9/11 کے بعد سے. ٹھیک ہے. آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں لانا چاہیے. ٹھیک ہے. کچھ پلان کرنا چاہیے, ٹورزم کو پرائرٹی دینی چاہیے. اوورسیز پاکستانیز آئیں گے, انٹرنیشنل فلائٹ ابھی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسکردو میں ہم نے اس کو اسپانسر بھی کیا تھا. بالکل. اور جب اوورسیز پاکستانی آنے لگیں گے تو فارنرز بھی آنے لگیں گے. ہمیں اپنے لاجسٹکس صحیح کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے نارمز صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اپنا بیہیویئر صحیح کرنے کی ضرورت ہے. وی کانٹ افورڈ اینی اسکینڈل, بٹ آئی ٹیل یو دس ٹورزم ول ٹیک دس کنٹری آؤٹ آف IMF. انشاءاللہ. اٹ ول گیو یو اے جاب, اٹ ول گیو یو منی. اور ایک آخری چیز جاتے جاتے کہوں گا کہ تمام یوتھ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے 2 منٹ نکالیں اونلی پاکستان, صرف پاکستان کے لیے. 4 کر دیں. 24 گھنٹے بہت ہوتے ہیں, 4 منٹ کر دیں. 4 منٹ نکال, ڈن ہے, صرف پاکستان. کوئی صاحب بہت بہت شکریہ, بڑا لطف آیا آپ سے بات کر کے, بڑا مزہ آیا. ساتھیوں وقت ہے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو سوشل میڈیا میسیجز, آپ کے میسیجز سے پروگرام کو سجائیں گے. رہیے ہمارے ساتھ.